مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عليكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. معزز و محترم سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: اتخذ الناس رؤوسا جہالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا رواہ الشیخان. میں نے ابھی بخاری اور مسلم شریف کی ایک لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا میں نے پڑھا ہے. اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے کہ کچھ لوگ جاہلوں کو، کم علموں کو اپنا پیشوا اور رہبر تسلیم کر لیں گے دین کے معاملے میں، اور اس سے مسئلہ پوچھیں گے، وہ مسئلہ بتائے گا بغیر علم کے. اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: فضلوا واضلوا. وہ خود بھی گمراہ بتانے والا، اور جس انسان کو وہ مسئلہ بتائے گا وہ بھی گمراہ ہو جائے گا. ایک بات امام ابن جوزی نے تعظیم الفتویٰ میں نقل کیا ہے: من افتى الناس بغیر علم لعنته ملائکۃ السماء وملائکۃ الارض. اگر کوئی شخص بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے، بغیر تحقیق کے، لعنته ملائکۃ السماء وملائکۃ الارض، تو اس کے اوپر، فتویٰ دینے والے کے اوپر، آسمان اور زمین میں جتنے فرشتے ہیں سب لعنت بھیجتے ہیں. اس سے کیا واضح ہوا کہ بغیر تحقیق کے کسی حلال کو حرام کہنا، کسی چیز کو بدعت کہہ دینا، ناجائز کہہ دینا، یہ کبھی بھی اچھے لوگوں کا طریقہ نہیں ہے، اور کبھی بھی علم والے کا یہ شیوا نہیں ہے. اور خاص کر کے کسی چیز کو بدعت قرار دے دینا، کسی چیز کو شرک قرار دے دینا کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ اسلام سے خارج ہونے والی بات ہے، یہ تو اور زیادہ ڈینجر بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: اذا کفر الرجل اخاہ فقد باء بها احدہما. اگر کوئی انسان کسی مسلمان کو اگر کافر کہہ دیتا ہے، اسی طرح اگر اس کو مشرک کہتا ہے یا بدعتی کہہ دیتا ہے، جس کو اس نے کہا ہے اگر وہ بدعتی نہیں، اگر وہ مشرک نہیں، اگر وہ کافر نہیں، تو کہنے والا خود ہی کافر، بدعتی اور مشرک ہو جاتا ہے. ہمارا جو موضوع بحث ہے وہ یہ ہے کہ ابھی آپ دو چار ویڈیو میں، ایک طرف سے دیوبندی مولوی، دوسری طرف سے بہت سارے سنی علماء، اس میں یہ فقیر بھی شامل ہے، بحث ہوئی تھی دیوبندی مولوی سے اذان قبر کے بارے میں. میں نے ابھی تک اس پر دلائل پیش نہیں کیے. اس سے پہلے جو بحث شروع ہو گئی وہ کس چیز پر تھی؟ تلقین بعد الدفن پہ. دیوبندی مولوی نے اپنی ویڈیو میں پہلے یہ کہا تھا کہ موت کے بعد قبر پر تلقین کرنا یہ بدعت ہے اور جائز نہیں ہے. اور آپ ملاحظہ فرما لیں، موت کے بعد قبر پر تلقین کرنا یہ بدعت ہے، جائز نہیں ہے. موت کے بعد قبر پر تلقین کرنا یہ بدعت ہے، جائز نہیں ہے. پھر انہی کی ویڈیو دو چار روز پہلے نکلی ہے، اس میں کیا انہوں نے کہا ہے؟ بات یہ ہے کہ تلقین سے انکار نہیں ہے. آپ قبر کے پاس میں لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں نا،
یہی الفاظ ان کے ہیں۔ بات یہ ہے، موضوع بحث یہ ہے، تلقین سے انکار نہیں ہے۔ آپ قبر کے پاس لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں نا، لا الہ الا اللہ کی تلقین تو کرتے نہیں ہیں۔ بات یہ ہے، موضوع بحث یہ ہے، تلقین سے انکار نہیں ہے۔ آپ قبر کے پاس لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں نا، لا الہ الا اللہ کی تلقین تو کرتے نہیں ہیں۔ میں اب آپ لوگوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب انسان بغیر علم کے اور بغیر تحقیق کے اگر فتویٰ دیتا ہے تو یہی ہوتا ہے۔ پہلے انہوں نے اس کام کو بدعت کہا، ناجائز کہا، اور اب اس کام کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرو نا، آپ قبر پر جا کر کے تلقین کریں نا۔ اب میں اس مفتی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پہلے تلقین بعد الدفن کو بدعت کہا بغیر کسی تحقیق کے، اور پھر آپ اب اس کو کیا بولتے ہیں، جائز کہہ رہے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے جو پہلے بدعت کہا ہے، اس کو ناجائز کہا ہے، اب آپ اس سے توبہ کریں کلم کلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔